بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں مخلص لوگ سب کو پسند ہیں، مگر مخلص بننا کسی کو پسند نہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو اسے اپنی کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا، تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جو تم سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن جاتی ہیں جو تمہیں اٹھنے نہیں دیتی۔ تکبر شہرت کا ہو، عزت کا ہو، دولت کا ہو، طاقت کا ہو، علم کا ہو، حسن کا ہو، حتیٰ کہ حسب و نسب کا ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفے ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ کسی کے برے وقت پر کبھی نہ ہنسنا، کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے بھی پکارو گے خدا، وہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے، نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو اور کمزور نہ پڑو۔ اس دنیا میں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام کیا کرو۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور تمہاری ناشکری سے جڑی ہوتی ہیں۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ چہرے کا رنگ دل کے حالات کی علامت ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، لیکن وہیں زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ خود کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکلوں کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تمہیں مانگے۔ حضرت علی نے فرمایا، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیویوں کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھوں کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ چیزوں میں کبھی بھی شرم نہ کرو۔ کوئی مہمان آ جائے اور آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو قرض لے کر خوب خدمت کریے۔ دوسرا، اپنے ماں باپ اطاعت کے آداب میں کھڑے ہونا۔ تیسرا، اپنا حق مانگنا، بھلے ہی وہ کم کیوں نہ ہو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، اور
اور وہ اس کو عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ اگر جاہل خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیونکہ کیا پتہ وہ خود اپنی ذات میں کون سی جنگ لڑ رہا ہو۔ جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کرے اس کی بات کا جواب مت دیا کرو۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرا ہوا ہے جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کی خواہش مند تھے۔ خبردار، حسد سے بچے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ اس دنیا میں جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیاری کی واپسی قریب ہے، سامان تیار کر لے۔ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور وہ بھوکا ہی واپس چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ اس دنیا میں شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ اللہ پرانی دوستی کو جاری رکھنے کو پسند کرتا ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، اور وہیں منافق لوگ منہ پر مسکراتے ہیں اور دل میں بغض رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے، کیونکہ جو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کیونکہ کہنے کو تو اس دنیا میں سبھی اپنے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رحمت برستی ہے۔ بس تھوڑا سا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔